إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، پاکیزگی و بزرگی، بالائی و برتری، حمد و ثناء اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے، جو ذات کن فیکن کا مالک عرش پر مستوی ہے، جس نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے وجود بخشا ہے اور حکم کیا کہ صرف اسی کی عبادت بجا لانی چاہیے، صرف اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ انگن درود و سلام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا گیا۔ برادران اسلام و عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، نماز جو اسلام کا دوسرا رکن ہے، اسلام کا پلر ہے، جس طرح عمارت کا پلر ہل جائے، ڈگمگا جائے تو پوری عمارت ڈگمگا جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے نماز کو رکن کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے نماز کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، ارحنا بہا یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا، الصلاۃ نور، نماز نور ہے، برہان ہے، کامیابی کا زینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا، اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر ہو اور اس نہر میں 5 مرتبہ تم نہاؤ تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا اسی طرح 5 وقت تم نماز ادا کرتے ہو تو تمہارے بدن پر کوئی میل یعنی کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول نے ایک مزید ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ کا پوٹلا اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ سجدہ کرتا ہے وہ گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں کا پوٹلا پوری طرح خالی ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے نماز کو جو امت پر فرض کیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا اور 5 نمازوں کا تحفہ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو 5 نمازوں کی پابندی کریں گے 50 نمازوں کے برابر ان کو ثواب دیا جائے گا، کیونکہ یہ امت برداشت نہیں کر سکتی، ادا نہیں کر سکتی 50 نمازیں، تخفیف کی گئی اور 5 نمازیں جو ہے لے کر آئے، لیکن 50 نمازوں کے برابر اللہ اپنے فضل سے ثواب دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندے 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے اور اس میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں تو ان کے لیے ایک وعید اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمائی کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک فرشتہ ایک بہت بڑا پتھر اس کے سر پر مارتا ہے اور اس کا سر پوری طرح سے چکنا چور ہو جاتا ہے، وہ پتھر دور جا گرتا ہے، فرشتہ اس پتھر کو لے کر آتا ہے، جب تک اس کا سر پھر سے درست کر دیا جاتا ہے اور یہ پھر سے اس کے سر پر اس بڑے پتھر کو مارتا ہے، تو یہ عذاب اس کو لگاتار ہو رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا ینام عن الصلاۃ، یہ وہ شخص ہے جو نماز کے وقت سویا رہتا تھا، فجر کے وقت ہو یا ظہر کے وقت کسی بھی نماز سے سویا جو بندہ رہتا تھا اس کے لیے یہ عذاب دیا جاتا رہے گا کہ وہ سو رہا تھا تو وہاں بھی سو رہا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت وعید ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں مسجد میں حاضر نہیں رہتے۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ مسجد نہیں آ رہے ہیں ان کے گھر کو جاؤں اور آگ لگا دوں۔ اتنی سخت بات رسول اللہ نے کسی انسان کے تعلق سے نہیں کہی، لیکن کس کے تعلق سے کہی؟ جو نماز کو مسجد آنے سے رہ جاتا ہے، غفلت برتتا ہے۔ یہ اس لیے کہ نماز بہت اہم ترین عبادت ہے، اس سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جب بندہ نماز میں ٹھہرتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے گویا وہ، جب وہ سورہ فاتحہ کی آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر آیت کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ مجھے اپنے روبرو پائے گا۔ بہت زیادہ قریب نماز کی حالت میں بندہ ہو جاتا ہے، اور جو بندے نماز سے غفلت برتتے ہیں گویا وہ اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے دلوں پر ذہنوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا ہے۔ جو بندے نماز پڑھیں گے ان کا دل منور ہو جائے گا، اور جو نمازوں سے غافل رہیں گے ان کے دل سیاہ ہو جائیں گے، ان پر شیطان ڈیرا ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ ایک مومن بندے میں اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ جو بندے نماز نہیں پڑھیں گے وہ پھر مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ تو برادران اسلام آپ ذرا غور کریں، ہمارے درمیان کتنے ہی افراد ہیں جو صرف نام سے مسلمان ہیں لیکن اپنے عمل سے نماز نہ پڑھتے ہوئے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں مسلمان باقی نہیں ہیں۔ جو بندے نماز چھوڑتے رہتے ہیں تو یہ ان کے اوپر فتویٰ لاحق آتا ہے کہ وہ مسلمان باقی نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ فرمائے کہ یہ افراد جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ فرعون، حامان اور قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، یعنی کہ یہ دنیا کے بنی آدم کے یہ ایسے افراد ہیں جن کو سخت ترین عذاب دیا جانے والا ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جو بڑا بادشاہ تھا، حامان جو اس کا وزیر تھا، سرکاری عہدے پر فائز تھا، قارون جو بڑا مالدار تھا، ابی بن خلف قریش کا بڑا سردار تھا، رسول کا سخت ترین دشمن تھا۔
تو ایسے سخت ترین افراد کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہونے والا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، کسی کی بادشاہت اس کو نماز سے نہ روک سکے، ورنہ فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کسی کی مالداری اس کو نماز سے نہ روکے، اگر وہ رک رہا ہے تو قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کسی کی سرداری اس کو نماز سے نہ روکے، ورنہ ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کسی کا عہدہ، کسی کی جاب نماز سے نہ روکے، ورنہ حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا کہ یہ وہ افراد تھے جن کو یہ عہدہ، یہ بادشاہت، یہ دولت اور یہ سرداری عطا کی گئی تھی۔ تو برادران اسلام، ہم اگر نماز کو آ رہے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل ہے۔ جس بندے کو وہ پسند کرتا ہے اپنے سے قریب کر لیتا ہے، اور جو نماز کو نہیں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے دور کر دیا ہے، ان کو شامت آ گئی ہے۔ ان کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، اور رب کے حضور اپنی مسجد میں، اللہ کے گھر میں آنا چاہیے، کیونکہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو بندے مسجد کو آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ رب العالمین میزبان ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے، ان کو خوش کر دے گا اللہ رب العالمین۔ تو برادر اسلام، ہم الحمدللہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ ان نمازوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ان نمازوں کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، ان نمازوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری نمازیں بہتر ہو رہی ہیں یا نہیں۔ ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ نمازیں ہماری قبول ہو رہی ہیں یا نہیں۔ ہم نماز پڑھ کے یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ 100% قبول ہو گئی ہے، 100% ہم کو ثواب مل جائے گا۔ اگر ہماری نمازوں میں نقص ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں رہیں گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، ایسی نماز پڑھتا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اسی کے منہ پہ اس کو تھوپ دیا جائے گا، پھینک کے مار دیا جائے گا، اس کے سر کے اوپر تک بھی وہ نماز نہیں جائے گی۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ 10 ایسی باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں کہ نمازیں ہماری مقبول ہو جائیں، نمازیں اپنا اثر دکھائیں، نمازوں کا پورا اجر ملے اور وہ تمام فضیلتیں حاصل ہو جائیں جو حدیثوں میں، قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ تو برادر اسلام، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نمازوں میں وضو کو بہتر طریقے سے ادا کریں۔ جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے، اسی طرح وضو کیا ہے؟ نماز کی کنجی ہے۔ اگر ہماری نماز درست ہونا ہے تو ہمارا وضو درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کی جو ایڑی ہے سوکھی تھی، ایک بال کے برابر یا ناخن کے برابر اس کی جگہ سوکھی تھی، تو اللہ کے رسول نے سخت وعید ارشاد فرمائی، ویل للعقاب من النار، اس کے لیے ویل ہے، جہنم کی آگ ہے، جو صحیح طرح وضو نہیں کر رہا ہے، اس کی ایڑیاں سوکھی ہیں۔ تو ہماری نماز درست کرنے، بہتر بنانے کے لیے ہمارا وضو بہتر ہونا ضروری ہے۔ عام طور سے ہم وضو کرتے ہیں لیکن ایڑیوں کا حصہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ عام طور سے ہم وضو کرتے ہیں تو کوہنی کا حصہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ عام طور سے ہم وضو کرتے ہیں تو یہ جو چہرہ ہے، کان کی لو اور ٹھڈی کے نیچے کا حصہ، تو یہ حصے سوکھے رہ جاتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، پیر کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، تلوے بھی بھیگنا ہے، تو یہ تمام باتوں کا خیال کرنا ہے، ایک بھی حصہ سوکھا نہ رہے۔ اگر وضو درست نہ رہے تو پھر نماز درست نہیں ہوگی، نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت اس جگہ پر عرب میں پانی کی قلت تھی، اس کے باوجود وہ اچھی طرح وضو کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس اللہ کے فضل سے پانی کی فراوانی ہے، اس کے باوجود اگر ہم صحیح استعمال کرتے ہوئے صحیح وضو نہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت عیب کی بات ہوگی۔ اب دیکھیے، نماز کے لیے دوسری چیز کیا ضروری ہے کہ جگہ صاف ہو، بدن صاف ہو، کپڑے صاف ہو، تو ہی نماز قابل قبول ہے، نماز درست ہے، بہتر ہو سکتی ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز اگر ناپاک ہے تو اس کی نماز میں نقص پیدا ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگی۔
جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، بدن بھی پاک ہونا چاہیے، یعنی کہ غسل وضو کی طرح سے اور کوئی پیشاب وغیرہ یا گندگی کا چھینٹا نہ رہے، اور کپڑے بھی پاک و صاف ہونے چاہیے، کوئی غلاظت وغیرہ نہ لگی رہے۔ تو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزے یا سمجھے نعلین جو ہے نماز کی حالت میں اتار کر بازو رکھ دیتے ہیں۔ تمام صحابہ بھی رسول اللہ کا دیکھ کر اپنے نعلین اٹھا کر بازو رکھ دیتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تم ایسا کیوں کیے؟ اللہ کے رسول آپ کو دیکھا تو اس لیے ہم نے کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو اس لیے کیا تھا کیونکہ جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا کہ نعلین میں کچھ لگا ہے، اس لیے میں نے نماز کی حالت میں اپنے سے اس کو دور کر دیا۔ تو اپنا جو لباس ہے اس کو پاک و صاف رکھنا ہے، ورنہ نماز میں نقص پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ جب دو چیزیں ہو گئی ہیں تو تیسری چیز کا خیال ہمیں یہ رکھنا ہے نماز کو بہتر بنانے کے لیے کہ ریاکاری سے نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک موقع پر صحابہ کرام مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اس موقع پر اللہ کے رسول وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں تمہیں مسیح دجال سے بڑے فتنے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یا پھر فرمایا کہ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں مسیح دجال سے زیادہ خوف جس پر میں کھاتا ہوں تم پر اس فتنے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا بتائیے کہ مسیح دجال سے زیادہ کس کا خوف ہے ہمارے اوپر آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، شرک خفی کیا ہے؟ ان یقوم الرجل فیصلی فیزید صلاته لما یرا من نظر رجل، آپ نے فرمایا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اپنی نماز کو طویل کر رہا ہے کیونکہ کوئی اور آدمی اس کی نماز کو پڑھتے ہوئے اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہی اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ اگر ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری واہواہی کہیں، ہمیں عبادت پرہیزگار کہیں، نمازی کہیں، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ نماز قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ شرک خفی الٹا عذاب ہو جائے گا، الٹا اس کو گناہ مل جائے گا۔ تو نیت درست ہونی چاہیے، اپنی نیت درست کرے نماز اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چوتھی چیز کہ ہم اپنی نماز کو تعدیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور ارکان کو پوری طریقے سے اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ایک شخص آتا ہے مسجد میں، نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ کو سلام عرض کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سلام کا جواب دے کر کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ دوبارہ سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے، بہرحال رسول اللہ نے کہا، وہ دوبارہ جاتا ہے، دوبارہ سے نماز اس طرح پڑھتا ہے جس طرح پہلے پڑھا تھا، واپس آ کر سلام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر یہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جاؤ اور دوبارہ سے نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول میں جیسے پڑھ سکتا تھا ایسے ہی پڑھتا ہوں، آپ مجھے سکھائیں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تکبیر تحریمہ کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرو، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر اس کے بعد جب رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر رکوع کے بعد جب ٹھہرو تو اطمینان کے ساتھ ٹھہرو کہ ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے، ہڈیاں پوری سیدھی ہو جائیں۔ رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ ٹھہرو، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدہ، اس کے بعد سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدہ کر کے جب بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ پھر فرمایا وفعل ذلک فی صلاتک کلھا، اس طرح ساری نماز ادا کرو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اطمینان کے ساتھ تعدیل کے ساتھ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں پڑھی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اپنی نماز کو درست اور بہتر بنانے کے لیے نماز کو کیسے پڑھنا ہے؟ تعدیل اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، ورنہ وہ نماز ہی قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز جلدی میں پڑھتا ہے گویا کہ وہ ٹھونگے مار رہا ہے کوے کی طرح، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔
ہم رکوع کر رہے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہی پھر دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں، بیچ میں جو گیپ ہے وہ جلسہ ہے، قومہ ہے، اس کا ہم خیال ہی نہیں کرتے. تو یہ اگر حرکت رہے گی تو نماز قبول ہی نہیں ہوگی. درست بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے تعدیل اور اطمینان ضروری ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی جو نماز تم پڑھ رہے ہو، نماز کے درمیان صفوں میں جگہ باقی نہ رکھو، ایک دوسرے سے مل کر ٹھہرے رہو تو تمہاری نماز درست ہوگی، بہتر ہوگی. ورنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں شیطان کو بکری کے بچے کی طرح تمہاری صفوں کی کشادگی میں گھستے ہوئے دیکھتا ہوں. اگر صفوں میں درمیان میں جگہ چھوڑ دی جائے تو شیطان بکری کے بچے کی طرح اس کے اندر گھسے گا، اور جب شیطان گھستا ہے تو نماز کو برباد کر دیتا ہے. تو نماز کو درست اور بہتر بنانے کے لیے صفوں کی درستگی انتہائی ضروری ہے. پھر جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بتایا گیا کہ امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ، امام سے پہلے کوئی کام مت کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا اور وہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا کر دے یا اس کی صورت جو ہے گدھے کی کر دے. تو برادران اسلام یہ بہت سخت وعید ہے. امام سے پہلے اگر کوئی کام کر رہے ہیں، امام رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں جانا، امام سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں جانا، امام سلام پھرنے سے پہلے سلام پھرنا، یہ ایسی حرکت ہے کہ اللہ کے رسول وضاحت کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ گدھے کا بنا دے گا، تمہارے چہرے کو یا صورت کو گدھے کا بنا دے گا. اسی طرح ایک اور غلطی جو ہم کر رہے ہیں، عام طور سے جو افراد کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں اٹھانا، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری بینائی کو اچک لیا جائے گا، یعنی تمہاری بینائی اللہ تعالیٰ چھین لے گا. کتنی سخت وعید ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھنے سے منع فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ نماز کی حالت میں کوئی بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شیطان کی دست برد ہے جو شیطان بندے کی نماز کے اندر کرتا ہے. تو اس سے نقص واقع ہو جاتا ہے. نماز کے اندر آسمان کی طرف تو ہرگز نہیں دیکھنا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، ورنہ شیطان نماز میں دست برد کر دے گا، نماز میں خلل نقص پیدا کر دے گا. تو اپنی نماز کو بہتر اور درست بنانے کے لیے اپنے نظروں کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. نظروں کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. اسی طرح اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سجدے کے وقت اپنے ہاتھوں کو پوری طرح سے مت بچھا دو، کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو بچھا کر سجدہ مت کرو. کتا کیا کرتا ہے؟ پورے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے. تو اس طرح مت بیٹھو، اس طرح سجدہ مت کرو، اپنے کوہنیوں کو اٹھا کر رکھو. اگر تمہارا سجدہ درست اور بہتر بننا ہے اپنی کوہنیوں کو زمین سے بھی دور رکھو اور اپنے پیٹ سے بھی مت لگاؤ، کوہنیوں کو اٹھا کر رکھنا ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور اسی طرح عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو درست اور بہتر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے آئے. اللہ کے رسول میں جب نماز پڑھتا ہوں تو شیطان مجھے وسوسوں میں اور خیالوں میں الجھا دیتا ہے، تو میں اپنی نماز کو درست کیسے کروں، بہتر کیسے بناؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جو نماز کی حالت میں آتا ہے اور مصلیوں کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ خنزب ہے. اگر تمہیں اس سے بچنا ہے تو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور 3 دفعہ بائیں جانب تھوکو. تو کس طرح کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں آواز آ رہی ہے، پوری طرح سے نکالنا نہیں ہے، بازو کا افراد ہوتے ہیں تو اس طرح کرنا ہے. تو وہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے اس شیطان کے حملے وسوسوں اور برے خیالوں سے میری
حفاظت کر لی، میری نماز کو درست اور بہتر اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ اور سب سے آخر میں ایک بات یہ ہے برادران اسلام کہ نماز کو بہتر اور درست کیسے بنا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ تو آدمی ہو یا عورت ہو، نماز کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی وہی طریقے سے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز بہت ہی بہتر ہو جائے گی، بہت ہی بہترین بن جائے گی، درست بن جائے گی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا 10واں حصہ ہی اس کو ملے گا، 10واں حصہ ہی قبول ہوگا، 10ویں حصے کا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو 9واں حصہ، کوئی نماز پڑھ رہا ہے 5واں حصہ، 4تھا حصہ۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کسی کو 10% ہی ثواب مل رہا ہے، کسی کو 20% ہی ثواب مل رہا ہے، کوئی کسی کو 90% مل رہا ہے، کسی کو 100% مل رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ جس قدر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کریں گے، اسی قدر زیادہ سے زیادہ 100% ہم کو ثواب مل سکتا ہے۔ اگر ہم وہ تمام چیزیں چھوڑ رہے ہیں، رکوع صحیح نہیں کر رہے ہیں 10% کٹ گیا، سجدہ صحیح نہیں کر رہے اور 10% کر گیا، اطمینان سے نہیں پڑھ رہے اور 10% کر گیا، دعائیں ہیں اذکار ہیں نہیں کر رہے، تو اس طرح سے کیا ہے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اور بندہ بعض جو ہے 100% لے کے جا سکتا ہے اور بعض 10%، 1%، یا پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پوری طریقے سے وہ نماز کو اسی کے منہ پہ پھینک دیا جاتا ہے، قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ 10 طریقے بتائے گئے ہیں جس کا ہمیں خاص خیال رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر نماز ادا کر سکیں اور 100% اس نماز کا ثواب حاصل کر سکیں اور اس کی برکتیں فضیلتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہو سکے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، نماز کو سنت مطہرہ کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بے نمازی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دے اور ان کو بھی نمازوں کا پابند بنا دے، آمین۔ جب تک رکھے اسلام پر ہمیں قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔